من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، جس بندے نے اللہ دی رضا واسطے، ان لفظوں تے تھوڑا جا غور کرنا، کس واسطے؟ مسجد کسی ضد وچ نہیں بنانی، تواڈے دیہاتاں چ بندیاں یا نہیں بندیاں، کئی علاقے چ بندیاں، او فلانی قومیت دی مسیح تے اساں اپنی بنانے ہاں، نا للہ کس واسطے بنانی ہے؟ کس دی رضا واسطے؟ من بنا للہ مسجدن، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بنائے گا۔ اے جد اساں نکے آسے نا پڑھدے آسے تے اے حدیث ساڈی نظرہ چو گزر دی آئی، اے چندے آلیاں کاپیاں نہیں ہوندی مسجد دے چندے آلیاں، انہاں اُتے لکھی ہوندی، تے او جڑے مسیتاں دے چندے کرندے نا انہاں دے مکان بن جاندے تے مسیتاں نہیں بننی۔ اتھیاں سا حدیث پڑھ دے آسے، پھر دل وچ کڑ دے رہن دے آسے، عمل بڑا ہے، اجر بھی بڑا ہے، لیکن یہ ساڑی قسمت چو کوئی نہیں۔ کون پہلے جا دے وے، پھر اٹاں دے وے، پھر سیمنٹ دے وے، پھر بجری دے وے، پھر ریت دے وے، پھر دروازے، پھر کھڑکیاں، پھر روشن دان، پھر فرش، ایتا کروڑج کوئی ایک بندہ ہوئے گا تو سانتا اجر نہیں مل سکتا۔ یہ ذہن وچ آندا ہی اس ویلے۔ پھر جڑے حدیث پڑھی نا ساں تو ابو داؤد وچ ایک حدیث پڑھی، میرا مسئلہ تو حل ہو گیا، تے ڈیرے والے دا مسئلہ بھی آج حل ہو سی انشاءاللہ، انشاءاللہ تہاڈا بھی حل ہو جاسی، تہاڈا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ ابو داؤد وچ حدیث آئی، توجہ ہے تہاڈی؟ میرے آقا نے فرمایا جس آدمی نے پرندے دے گھونسلے جتنی مسجد بنائی، کیسا دیں دے وہ گھونسلے نو؟ آلنا، کہ آلنا، اے تقریباً 3 فٹ دا ہوندا، سونے دیاں تاراں نال بن، ریشمی دھاگے نال، 4 انچ تے بڑیاں بھی کنج، سیبیاں نال، ٹاکیاں نال، ککھاں نال، جس نے پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بھی بنائی، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں عالی شان محل بنائے گا۔ ایسا مطلب اے نکلیا، ایک بندے دی مالی طاقت آئی، ایک گٹو سیمنٹ دے من دی، مزدور آدمی آئی، ایک بندے دی طاقت آئی، ایک ریت دی تگاری دے من دی، او دی طاقت اتنی ہے۔ ایک بندے دی طاقت آئی 50 اٹا دے من دی، ایک بندے دی مالی طاقت آئی ایک دن دی مستری دی مزدوری دے من دی۔ جس بندے نے مسجد دی تعمیر ایک تگاری ریت دی خرچ کی تھی، اللہ اس واسطے بھی جنت عالی شان محل بنا دے گا۔ من بنا للہ مسجدن۔ ہن میں کوئی صرف ناو دی گل کرنا نہیں چاہتا، ورنہ اس حدیث دے وچ یہ معنی موجود۔ ذرا میرے نال پڑھو تو میں تمہیں سمجھا دوں۔ من بنا للہ مسجدن، پڑھو، نون دی آواز آئیے، نون دی، کیڑی آواز آئیے؟ نون دی۔ اے نون پڑھیا ویندا تے لکھیا نہیں ویندا، 2 زبراں پائیاں، 2 زیراں پائیاں، نون دی آواز آئی۔
اگوں کے آکھیا بن اللہ لہو بیتن، مت نون دی آواز آئی نا آواز، اس نو آدھے نون تنوین دا، کس دا؟ ایک کدی کدی مانا دیندا چھوٹے پن دا، تھوڑے دا، قلیل، تے کدی کدی یو نون مانا دیندا وڈے پن دا، عظیم۔ تو ساکسو سن کتھے پتہ لگ سی بے اتھے چھوٹا مہینہ دتاس تے اتھے وڈا مہینہ دتاس، اے سن کنیے پتہ لگ سی؟ میں آکھیا اے جڑا بھئی بندہ پڑھ سی اس نو پتہ لگ جاسی۔ اللہ جلے معراج دا ذکر کیتا نا، سبحان اللذی اسرا بعبدہ، پڑھو ذرا، لیلن، آیا نا نون، اتھے اس کس دا مہینہ دتا؟ چھوٹے پن دا مہینہ، ساری رات نہیں لگی۔ سبحان اللذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے کامل بندے کو لیلن، رات کے کچھ حصے میں، اتھے اس کس دا معنی دیتا؟ قلت دا معنی دیتا۔ کس دا معنی دیتا؟ قلت دا معنی دیتا۔ رات دا قلیل عرصہ اللہ اپنے نبی نو لے گی، ہوں آؤ میں نہ کریے، ہوں تسا میں نہ کرنا۔ من بنا للہ مسجدن، اس نون نے میں نہ دیتا تھوڑے پن دا، قلت دا، قلت دا۔ جس نے اللہ کی رضا کے لیے چھوٹی سی مسجد بنائی نا، بن اللہ لہو بیتن، اس دوسرے نون نے کس دا میں نہ دیتا؟ عظمت دا، اللہ اس کے لیے عالی شان محل بنائے۔ عمل کتنا اونچا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا عمل کتنا اونچا ہے؟ بولو تو صحیح یار، بولو بے، بہت اونچا ہے۔ مسجد بنائی، بیت اللہ بنایا، تے جڑی مسیت اساں بنانے ہیں ہتھاں نال بنانے ہیں، مستری لینے ہیں، مزدور لینے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا، خود مستری بن گئے تے پتر نو مزدور بنا دے، بنایا بھی انج۔ عمل کتنا اونچا ہے، پھر عامل کتنا اونچا ہے۔ عامل، عمل کرن آلہ، عامل کون ہے؟ ہن ایتھے بیت اللہ دا عامل کون ہے؟ ابراہیم۔ عمل ہے بیت اللہ نو بنانا، بڑا عظیم عمل ہے، تے عامل کون ہے؟ بس عامل دا تعارف کروانا چاہنا، یہ چنگی طرح تعارف کروا دے منا تا خیر بندیال بھی چنگا تعارف کروا دے، دو لفظیں تعارف کروا دے، لیکن تھوڑی میں توجہ چاس، توان میرے لفظ پسند آ جاویں، تھوڑی سبحان اللہ دسی بھئی توان گل پسند آ گئی ہے، بھئی عامل دا تعارف کروا دیتا دو لفظ۔ بندیال بھی آکھدا عامل اتنا اونچا ہے کہ جنا خود پتر ہائی نا تا رب دی رضا واسطے والد نو چھوڑ دیتا، تے جیلے خود والد بنیا نا تا رب دی رضا واسطے پتر دے گاٹے تے چھری رکھ دیتی چھری۔ عامل کتنا اونچا ہے، عمل کتنا اونچا ہے، پھر عامل کتنا اونچا ہے۔ کوئی غرور نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی فخر نہیں، میں بیت اللہ بنایا تے میں ان کیتا، نا بڑی عاجزی نال آکھ رہا ہے ربنا تقبل منا، مولا اے تیرا گھر بنانا اے ساڈا کام ہے، مولا اس نو درجہ قبولیت عطا کرنا تیرا۔ عمل تاں ہی کسی کام دا ہوندا بے رب نو قبول ہو جائے، تے جے قبول نہ ہوئے دلہن نو جتنا سجا لو، جتنا میک اپ کرانا جے کرا لو، جتنے گھگرے پانے جے پا لو، جو وس سے چاندہ جے کر لو،
ਦੁਲਹਨ ਆਦੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਜਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪੀਆ ਨੂੰ ਨਾ ਭਾਵਾਂ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਹਰ ਹੀ ਮਨ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰੇ, वो तो मेरा ये मेकअप ते मेरे कपड़े ते मेरे घगरे किस काम दे, तेरा अमल किसी काम दा नहीं जे रब दे कोल दर्जा कबूलियत ना पा जाए।